بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ رجوع کا یعنی کہ استجیبوا للہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ اللہ رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی کہ ان سے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اذا دعاکم جب وہ بلائیں تمہیں، لما یحییکم اس کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ، یحول بین المرء، یحول حائل ہو جاتا ہے، بین المرء انسان کے درمیان وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف، اور بے شک وہ اسی کی طرف تحشرون تم لوٹائے جاؤ گے۔ واتقوا اور ڈرو، فتنةً اس فتنہ سے، لا تصیبن الذین ظلموا جو نہیں پہنچے گا، الذین ظلموا منکم ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، خاص طور پر، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب کیا بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ شدید ہے، عقاب سخت سزا دینے بہت سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ انتم جب تھے تم، قلیل یعنی کم تعداد میں، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون اور تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ اچک لیں گے تمہیں لوگ، فآواکم پس ٹھکانہ دیا ہم نے تمہیں، فآواکم اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، وأیدکم اور مدد کیا، حمایت کی تمہاری، بنصری اپنی مدد سے، ورزقکم اور رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ رزق میں سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم خیانت کرو اللہ کے رسول کی، اور نہ خیانت کرو آپس کے اپنے امانتوں کی، وانتم تعلمون اور جب کہ تم جانتے ہو۔
وَعَلَمُوا جان رکھو انما بے شک اموالکم و اولادکم تمہارے مال اور اولاد تمہارے اولاد فتنہ آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ عندہ اسی کے پاس ہے اجر عظیم بہت بڑا اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ ہم جیسے ہم کیسے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مومنین سے خود مخاطب ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو تعلیم دی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی کہ ان سے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کی بات کریے۔ سب سے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب پکاریں تمہیں یا بلائیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول، اذا دعاکم جب وہ بلائیں تمہیں تو بولتے لبیک کہو تم اس پر، یعنی کہ ان کی پکار پر لبیک کہو، دعوت کو قبول کرو، استجیب قبول کرنا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، قبول کو اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم اس کی طرف جس کی طرف وہ تمہیں جس میں تمہاری زندگی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہاری زندگی کے مترادف ہے تو ان کی بات مان لو، کیونکہ ان کی اطاعت اصل میں رسول کی اطاعت جو اللہ کی اطاعت ہے اور ان کی بات ماننے ہی میں ہر بھلائی ہے۔ یہ آیت میں یحییکم سے جس کی طرف اشارہ ہو تو مسلمانوں کی زندگی دیتی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ یہ قرآن کریم اس سے مراد ہے، کسی نے اس کو اسلام کے بارے میں کہا، کسی نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مراد لیا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ کس لیے کہ جہاد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ذلت کے بعد عزت دی اور ان دشمنوں سے نجات دلائی جو مکہ میں ان کی زندگی ایجنٹ کر رکھی تھی۔ جہاد فی سبیل ہر دور میں مسلمانوں کے لیے زندگی کا مترادف رہا ہے۔ مسلمانوں جب بھی اسے جان بچائی پیرو تئی کی تو رسوائی ان کا مقدر بن گئی، اور جہاد اس لیے جہاد ہی وہ عمل صالح کہ اگر کوئی مسلمان شہید ہوتا ہے تو پھر اسے ابدی زندگی مل جاتی ہے۔ تو یہ معلوم ہے کہ جہاد فی سبیل دنیا اور آخری ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے زندگی کے مترادف ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ان امور کا حکم دیتا ہے جو ایمان کا تقاضا ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس رسول کی آواز میں لبیک کہنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے جو حکم دیا اس کی تعمیل کرنا ہے، اس کی تعمیل کی سبقت کرنی چاہیے، اور انہوں نے جس چیز سے روکا ہے اس سے بھی باز رہنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کو لائے تو اس پہ فوراً جواب دیا جائے۔ اس سے ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں سیدنا ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے بلایا، یعنی انہیں آواز دی تو میں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا بلکہ نماز سے فارغ ہو کر حاضر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا تو میرے پاس کیوں نہ آئے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ کو جو ایمان لے اللہ رسول کی دعوت قبول جو تمہیں جس چیز کی دعوت ہے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ نے فرمایا والحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ 7 آیتیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی یہ جو ہے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے۔ پھر آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اور اس کے آدمی کے اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان، یعنی کہ یہ مطلب یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلی بار تمہارے پاس حکم آئے تو اسے ٹھکرانے سے بچو، کیونکہ اس کے بعد اس کا ارادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا اور تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ دے۔ تو ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کیا آپ پر جس دین کو آپ لے کر آئے اس پر ایمان لائیں تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی ڈر ہے؟ آپ نے بے شک ہر ایک کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ عز و جل انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آگے جیسے فرمایا ہے کہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب انسان نفاق کی صورت سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر تدبیر یہی ہے کہ جس انسان کے 2 عقیدے بہت پختہ ہونے چاہیے۔ ایک عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے اس کو اللہ کا معاملہ کہ اللہ کے ساتھ یہ کہ دلوں کی حال تک جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رازوں سے بھی بات میں کہ دل
واقف ہے، جو انسان کے جو نیتیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، جو اغراض و مقاصد ہیں، اور جو خیالات انسان چھپا کر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جانتا ہے۔ تو یہ عقیدہ اس کا پکا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر چیز کو جو میں کر رہا ہوں اور جو نہ کر رہا ہوں، جو میرے دل میں خیال آتا ہے، اسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واقف ہے، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جانا بھی میں نے اسی کے پاس ہے، تو اسی کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے۔ اس شخص کے دونوں عقیدے پختہ ہو جائیں گے، جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی پھر انسان نفاق سے دور رہے گا۔ اس لیے منافقت سے بچنے کے لیے بار بار قرآن مجید میں بھی بار بار ان دو باتوں کے لیے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ پہلے تو شر اسی کی طرف لوٹایا جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر فرما دے واتقوا اللہ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم، اور ڈرو اس فتنے سے جو نہیں پہنچے گا صرف ان لوگوں کو جو ظالم ہے تم میں سے، خاص طور پر۔ یعنی یہ جب ظلم جب ایسا فتنہ آئے گا تو اس سے ڈرو، اس فتنوں سے ڈرو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں جو پیدا ہونے والے بعض فتنوں سے بچاؤ اور نہیں اور منکر کے فریضہ کی اہمیت بیان کی گئی اصل میں تو سمجھے کہ جیسے کسی معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یا کوئی برائی پیدا ہوتی ہے، لوگ پھر اس کا بر وقت کوئی نوٹس پہ نہیں لیتے، جس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی معاشرے میں پھیل جاتی ہے، اور اس برائی کی برداشت میں اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گا وہ پھر سب لوگوں کو لپیٹ میں لے لے گا۔ پھر یہ ممکن نہیں رہے گا کہ جو لوگ برائی کا کام نہیں کرتے تھے وہ بچ جائیں گے اور وہی مریں گے جنہوں نے یہ برائی کی ہوگی، کیونکہ ان کا جرم بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ برائی پیدا ہوئی ہے، بڑھنے لگی، تو اس وقت انہوں نے اسے روکنے کی کوشش، غفلت کیوں کی، اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ مثال اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی میں سوچیں تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی شہر میں گندگیاں کہیں کہیں انفرادی طور پر چند مقامات پر اگر رہتی ہوں تو ان کا اثر تو محدود ہوتا ہے، پھر ان سے وہی افراد متاثر ہوں گے جو جن کے اپنے جسم پر یا اپنے گھر کو گندگی سے انہوں نے بھر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب وہاں گندگی عام ہو جاتی ہے اور کوئی گروہ بھی سارے شہر میں ایسا نہیں ہو جو اس کو خرابی کو دور کرنے یا صفائی کا انتظام کرنے کی کوشش کرے، تو پھر وہ ہوا بھی یا زمین بھی اور پانی ہر چیز میں پھر اس کی بو پھیل جاتی ہے، اور نتیجے میں جو وبا آتی ہے اس کے لپیٹ میں پھر گندگی پھیلانے والے اور یا گندہ رہنے والے نہیں بلکہ سارے کے سارے سب کی زندگی بسر کرنے والے سبھی آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اخلاق کی نجاستوں کا بھی حال یہ ہے کہ اگر انفرادی طور پر بعض افراد موجود ہوں اور جو سوسائٹی کے صالح لوگ ہیں ان کے روب سے دب بھی رہیں تو پھر تو ان کے نقصانات محدود رہتے ہیں، لیکن جب سوسائٹی کا ضمیر اتنا کمزور ہو جائے کہ جب اخلاقی بلائیوں کے کو دبانے کی طاقت بھی ان میں نہیں رہتی، جب ان کے درمیان برے اور بے حیا اور با اخلاق لوگ اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں اور برائی واضح طور پر سب کے سامنے ہو رہی ہے اور کوئی روکنے والا نہ ہو، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں بڑا کہ اپنے طور پر وہ بڑا پاک ہے، مگر وہ یہ کہ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، تو پھر جب وہ عذاب آتا تو پھر اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں چنے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں کرنے کا مطلب پھر اس کو پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی اللہ کے رسول جو اصلاح اور ہدایت کی جو تعلیم لے کر آئے ہیں اور جو تمہیں جس خدمت میں ہاتھ بٹانے کے بارے اس کے اصل میں شخصی اور اجتماعی دونوں حیثیت تمہاری لیے زندگی ہے۔ اب ان کے ساتھ دو، ان کے ساتھ یہ نہیں کہ جو سوسائٹی میں برائیاں اور پھیلی ہوئی ہیں اس کو برداشت کرتے رہو گے تو پھر ایسا جب عذاب آئے گا تو پھر یہی ہوگا، پھر اس میں سارے کے سارے لپیٹ میں آئیں گے، کیونکہ پھر اعلم ان اللہ شدید العقاب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، یہ جہاں بھی کا برائی دیکھے تو اسے کم سے کم روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت زیادہ آج کل پھیلتی جا رہی، روکنے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، تو دیکھنے کتنے عذاب آ رہے ہیں، ہر جگہ عذاب ہے، کیونکہ سوسائٹی میں کھلے عام اگر بدماشیاں ہوں، بے حیائی ہو اور ہر قسم کے برے کام کھلے عام ہونے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب تو آتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میرے قوم کو ایک تباہ نہ کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے تو دیتا ہے، وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا، مگر ہو رہا ہے، ہر گھر دیکھ لیں، ہر ملک میں ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو عذاب آئے وہ ہم پہ اسی وجہ سے کہ ہمارے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، ٹی وی پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، کھلے عام کیا کچھ نہیں ہو رہا، کوئی روک ٹوکنے والا ہے نہیں، کیونکہ اشراف ساری اس سے ملوث ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات یاد کرے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم کم تھے، تعداد میں کم تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی کمزور بھی تھے، یعنی مکہ میں جب وہ رہا کرتے تھے تو اس وقت یقینی بات ہے کہ وہ کمزور تھے، اور اس وقت
وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں کہ نہ کہ ہمیں اچک نہ، کیونکہ جو شخص اسلام لیا تھا تو چھپتا پھرتا تھا مکہ میں، حال تھی جو اسلام لیا تھا اس پر تو پھر بڑے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے تھے. تو اس وقت تمہارے یہ حالت ہے، اور اس زمانے میں یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ میں نے تمہاری قلت کو، اس کے زمانے میں حالت یہ تھی کہ کہتے ہیں کہ جی ایک شخص نے ابھی تو ایک شخص نے آ کے اور آپ سے کہا کہ اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد عرض کی کہ میں آپ کی پیروی کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ابھی تم اس زمانے میں اس کی طاقت نہیں رکھتے، کیا تم نے میرا حال، لوگوں کا حال نہیں دیکھا؟ ابھی تم اپنے گھر چلے جاؤ، جب تم سنو کہ میں غالب آ گیا تو پھر میرے پاس آ جانا. اسی طرح جب سیدنا کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری وہ بھی سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ میں گئے، اور ایک دو دن گھومتے پھرتے رہے. پھر سیدنا علی سے ملاقات ہو گئی. سیدنا علی نے کہا کہ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، اور ایسا کرو کہ تم میرے پاس میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو، جہاں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا، اور اگر میں نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا جس سے تمہیں نقصان پہنچے کا اندیشہ ہے تو میں دیوار کے قریب کھڑا ہو جاؤں گا، اور جیسے کہ میں جوتی ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم چلتے رہنا. اس وقت اتنے ڈر کے دن کی گزارا کرتے تھے، اتنی مشکلوں میں مکہ کی زندگی تھی، اتنی مشکلوں میں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اپنے انعامات اور احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو، قلت کو کثرت میں بدل دیا، کمزوری اور خوف کو قوت اور نصرت سے بدل دیا، ان کے جو فقر و تنگ تھی اس کو ختم کر کے پاکیزہ چیز سے رزق دے دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائے. تو ان کا اسی طرح کہ چھپ چھپ کے تم ملا کرتے تھے، اتنی چھپ کے تمہیں اذیتیں دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ حالت کر دی کہ تم ان کو آپ مدینہ منورہ واپس آ گئے، اور یہاں پہ ان کو اللہ نے اتنی مدد کی کہ تمہیں بدر میں ان کے خلاف فتح بھی نصیب فرما دی. تو اللہ تعالیٰ ولعلکم تشکرون، تم شکر ادا کرو، یہاں پہ پاکیزہ رزق بھی دے دے، ورزقکم من الطیبات ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی شکر ادا نہیں، اللہ تبارک و شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے احسان کو مانے، تو پھر اس کی جو اس بھی اللہ کے رسول نے جو مشن، جو اخلاص سے جو کام کریں، اور جو بھی خطرات و ایسے مسائل پیش آئیں، پھر ان کا مردانہ وار مقابلہ بھی اللہ کے بھروسے پر کرتے رہنا چلے جائے. اس سے پہلے تو وہ خطرات سے وہی ہے جو نکالنے والا ہے، اس پر اللہ پھر لوگوں کو یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو کام ہے اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کا وکیل و کفیل ہوگا. یہ شکر گزاری محض یہ نہیں کہ زبانی ایسے نہیں ہے، اس میں تو عملی بھی نوعیت بھی مطلوب ہے. اس میں یدی احسان کا اعتراف کرنے کے باوجود اگر جس نے احسان کیا اس کی رضا جوئی کے لیے انسان کوشش نہ کرے، اس کی خدمت مخلص نہ ہو، تو پھر اس کے بارے میں شک کرنا کہ وہ آئندہ نہیں کرے گا، تو یہ تو پھر احسان فراموشی، احسان کرنا نہ ہوا بلکہ الٹی ناشکری ہو گئی. تو یہ اس میں بہت ہی احسان اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے کا طریقہ عملی طور پر شکر ادا کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑی نصیحت ہمیں کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے لوگو جو ایمان لے، نہ تم خیانت کرو اللہ کی اور نہ رسول کی، اور نہ خیانت کرو آپس کے معاملات کی، جبکہ تم جانتے بوجھتے ہو. یعنی کہ اپنے امانتوں سے مراد یہ جو بھی ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جو وعدے کیے ہیں وہ بھی ہمارے پاس امانتیں ہیں. یعنی کہ امانتوں کا دائرہ تو بہت وسیع ہے. وہ تمام عہد اور معاہدے اور ذمہ داریاں جو کسی انسان پر عائد ہوتی ہیں، چاہے وہ اللہ سے انسان کا کوئی عہد ہو، عہد میثاق بھی ہے جسے پورا کرنے والا انسان اللہ کا نافرمان رہ ہی نہیں سکتا، اور وہ عہد بھی ہے جو انسان خود اللہ سے باندھتا ہے، جیسے نظریں، نیاز، منتیں لوگ باندھتے ہیں. اور اللہ کے رسول سے خیانت یہ ہے کہ جن باتوں پر کسی مسلمان نے آپ سے بیعت کی، اب ہم بیعت تو نہیں کریں، ان کی باتیں تو ماننی پڑیں گی. جو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لے ہیں، تو جو باتیں اللہ کے رسول نے ہمیں کی ہیں وہ ہم پہ ماننی ہے. اگر ہم نہیں مانتے تو سمجھو ہم خیانت کر رہے ہیں. اس طرح کوئی معاہدہ ہو، دین کے معاہدے ہو سکتے ہیں، صلح جنگ کے معاہدے ہو سکتے ہیں، نکاح کا بھی معاہدہ ہے، پھر انسان کو اپنے عہدے کے لحاظ سے بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں. سارے یہ معاہدے ہیں، ساری یہ امانتیں ہیں. تو کسی حال میں بھی کوئی خیانت نہ کرے. اور خاص طور پہ جو اس بات کو مسلمان کو متنبی کیا گیا وہ یہ کہ مسلمان اس زمانے میں کفار کے ساتھ جنگ کی نوعیت میں صاحب جنگ کی حالت میں تھے. تو یہ تھا کہ مسلمان کسی کی پالیسی کو منافقوں یا مشکوک لوگوں پر ظاہر نہ کریں. اس سلسلے میں انتہائی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت تھی. یعنی کسی قسم کی کوئی جنگی تدبیر اللہ اور رسول کی امانت ہے، ایسے اقدامات سے کافروں کو اشارتاً بھی مطلع کرنا، یعنی کوئی جنگی رات کو فاش کرنا بھی امانت میں خیانت ہے.
اسی طرح جو کسی کو کوئی بات کہے، کسی معاہد اگر کسی کو بات بھی کہی جائے تو یہ بھی امانت ہوتی ہے کہ میں نے کسی کو بات کی اور اس نے کسی کو آگے بتا دیا، آپ سمجھو اس کی اپنے امانت میں خیانت کی. تو یہ ہونا چاہیے کہ امانت میں خیانت نہ کریں، نہ اللہ کے رسول کے معاملات اور نہ یہ آپس کے معاملات، کیونکہ یہ منافق تو خاص نشانی بتائی گئی ہے کہ آپ نے بتایا کہ منافق کی 4 خاص نشانیاں ہیں، جس میں چاروں ہوں تو وہ خالص منافق ہو. جس شخص میں خصلت میں کوئی ایک بھی من ہو تو پھر وہ نفاق میں ایک خصلت اس میں ہوگی، جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے. جب اسے امانت دار سمجھا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے جھوٹ بولے، عہد کرے تو اسے توڑ دے، اور جب جھگڑے تو بد زبانی گالاں گلوچ کرے. تو یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے امانتوں کی بھی حفاظت کرے. اور یہاں بھی کہتے ہیں کہ جہاں آتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو، جہاں بھی یہ بات آتی ہے وہاں پہ انسان کو اس کو بہت غور کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان لائے ہم لے کے آئے، ہم اپنے آپ کو کہ ہم ایمان لے آئے تو ایمان جو لے، پھر اس بات پہ تو بہت غور کرنا چاہیے کہ مجھ سے مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجھے حکم دے رہا ہے. جتنی ہم نے اتنی ابھی جب سے 2-3 باتیں جو ابھی آج کے سبق میں بھی آ گئی، تو جو بھی ہے جب بات آتی ہے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، تو پھر اس پہ بہت غور کرنا چاہیے، بلکہ اپنے کان بہت لگا دینے چاہیے، غور سے سنیں، غور سے پھر اس پہ عمل بھی کرنا ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، اور جان رکھو کہ بے در حقیقت میں تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی آزمائش ہے. ان اللہ عنده اجر عظیم، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. تو کہ انسان جو ہے وہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ انسان جو ہے وہ مال اور اولاد کی محبت میں ہی اکثر انسان خیانت پر اور اس سے اللہ کے رسول کے، اللہ اور رسول کے اطاعت سے پھر گریز پر مجبور ہوتے ہیں، کرتا ہے انسان کی محبت ہی کرتی ہے اکثر. اس لیے اس کو آزمائش قرار دیا گیا ہے، یعنی کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت جو اللہ کے اس کے تقاضے پورے کرتا بھی ہے کہ نہیں. اگر پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس آزمائش میں کامیاب ہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر وہ ناکام ہے. اسی طرح یہ مال اور اولاد بھی اس کے لیے عذاب الہی کا باعث بن جائیں گے، کہ اس نے اللہ اور رسول کی حکم کے مطابق خرچ نہ کیا اور وہ اس کے پیچھے کوئی حرام کے چکروں میں نہ پڑا تو بچ جائے گا. حرام ہی اس لگ گیا مال کے پیچھے، کیونکہ دونوں چیزیں اس کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آزمائش ہے، ہمارے لیے سمجھے آزمائش ہے. اولاد ہمیں اللہ نے دی ہے، نعمت بھی ہے مگر آزمائش بھی ہے. سیدنا علی بن عامری اور رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین دوڑے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے انہیں سینے سے لگا کے فرمایا اولاد بخل اور بزدلی کا باعث ہے، یعنی اولاد کی وجہ سے انسان بخل بھی کرتا ہے اور بزدلی کا باعث بھی ہوتا ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن مجید میں فرمایا نا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. سورہ تغابن میں یہی بات فرمائی گئی. اور پھر یہ سورہ منافقون میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. ومن یفعل ذلک، اور اگر جس نے یہ کیا فاولئک هم الخاسرون، تو پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اسی طرح سورہ تغابن میں پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگوں جو ایمان لائے بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو. یعنی ان کی وجہ سے انسان بہت ہی الٹے سیدھے کام، رشوتیں ان کی وجہ سے لیتا ہے کہ ان کی فرمائشیں پوری کرنی ہوتی ہیں، یا ان کے محبت میں بھی کرتا ہے انسان کہ جی ان کو یہ دلا دوں وہ دلا دوں، اور پھر وہ سارے کے سارے پھر وہ ان الٹے کام میں پڑتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کی آخرت خراب کر لیتا ہے. سیدنا عمرو بن عوف فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق محتاجی سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا اس طرح خوشادہ کر دی جائے گی کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی تھی، پھر تم بھی دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جیسے وہ دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ دنیا تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دے گی جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. یعنی کہ یہ دنیا کے چکر میں اکثر جو ہے وہ اپنی اولاد کے اور بیوی بچوں کی محبت میں انسان پڑتا ہے. تو اس لیے بتایا گیا کہ یہ جو ہے یہ آزمائش، اور اس سے بچو، آزمائش سے نکلو اور کوشش کرو کہ ان کے بھی حق ادا کرو اور اللہ اور کے رسول کے حق وہ بھی ادا کرو. ان کے بھی جو آپ کے فرائض ہیں ان کے حقوق پورے کرو، مگر یہ نہ ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حق چھوڑ کے پھر انہی کے چکر میں لگ جاؤ، تو پھر مشکل ہو جائے گی. ان اللہ عنده اجر عظیم، اور بے شک اللہ تبارک کے پاس اجر عظیم ہے. یعنی یہ اس کا ثواب، اس کی نعمتیں، اس کی بہشتیں تمہاری
مال اور اولاد سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو ان میں سے جو کوئی تمہارا دشمن بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ کام اکثر تمہارے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے. تو البتہ اللہ جو ہے وہی دنیا اور آخرت میں سارا خود مختار وہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا مختار ہے، اسی کی ہر چیز ہے، اور اسی کے پاس روز قیامت جو ہے وہ اجر و ثواب بھی اسی کے پاس ہوگا. تو یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین باتیں جس کشتی میں ہوں گی وہ ایمان کی شیرینی کا مزہ پالے گا، یعنی پھر وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے نزدیک باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی ہر ایک سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کے رسول کو سمجھے. دوسرا کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے. اور تیسری بات ہے کفر میں جانے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو، یعنی اس کو اتنا کوئی کہے کہ وہ کافر ہو جائے، دین بدل لے، پھر اس کو اتنا برا لگے اس کو کہ جیسے کوئی اس کو آگ میں ڈال رہا ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو پھر وہ بھی اولاد اموال اپنی جانوں سے محبت سے مقدم ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کی جائے. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک اسے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور اپنے ماں باپ، اپنے مال اور سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ ہو. جس شخص کو اگر اللہ کے رسول سے محبت ان سب چیزوں سے زیادہ نہ ہوئی تو پھر وہ مومن ہے ہی نہیں. اس لیے ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، اور وہ پھر یہی جو شخص یہ کرے گا پھر اللہ کو اس کے رسول کی بات بھی مانے گا. جو اس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات بھی مانی جاتی ہے. جس سے محبت ہوگی پھر اس کے ہر احکام کو ہم مانیں گے تو اللہ رسول سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں ڈال دے تو پھر ہم ویسے اعمال بھی کریں گے. پھر ان اللہ اجر اجر عظیم، تو پھر اجر عظیم انشاءاللہ اللہ کے پاس سے ہم حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش میں پورا ہوتا ہے. آمین. وما علینا الا البلاغ. جی کوئی سوال ہو تو بتائیں. تو آج کے حدیث دیکھتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء، یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مکمل وضو کرو، یعنی نماز، کیونکہ وضو کرنا بھی اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق وضو کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر وضو نہیں ہے تو آپ کی کوئی نماز بھی نہیں ہے. کہ وضو نماز سے بھی پہلے ہے، اگر وضو نماز نہیں ہوگی تو پھر ویسے ہی سارا زیرو ہو گیا. مکمل طور پہ وضو کرو. ویسے انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ، اگر ہاتھ جیسے منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ، چہرے کے منہ سے پانی سے رکھ لیتا ہے تو سارے جو باتیں کی ہوتی ہیں، جو غلط کام کیے ہوتے ہیں، ہر عضو سے اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں. اور ویسے ہونے پڑا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے جو اعضائے وضو ہوں گے ان کو منور کر دے گا. اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں انہی اعضاء سے پہچانے کے کہ یہ میری امت ہے جو وضو کیا کرتی تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بڑھال ہو، جہاں جہاں جتنا چمکے گا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہمیں جنت کے زیورات بھی اس میں پہنائے جائیں گے. تو اچھی طرح سے وضو، مکمل وضو، کوئی حصہ خشک نہ ہو، تسلی سے اچھی طرح وضو کرنا چاہیے. اور پھر خاص طور سے اس کے اور بھی تو فضائل ہم پڑھیں گے، مگر ایک یہ بھی جیسے آج ہم نے پڑھا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے جب بھی وہ شخص کروٹ بدلتا ہے یا اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے. اللہ مغفر اللہ، یا اللہ اس بندے کو، فلاں بندے کو نام لے کے بخش دے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. یعنی جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، رات کو سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے اور پاکیزگی کے حال میں سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ ایک فرشتہ آپ کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ آپ کے لیے جہاں آپ ہر کروٹ جب بدلیں گی تو آپ کے لیے وہ دعا کرے گا. یہ تو بہت کتنی بڑی بات ہے کہ جو فرشتے کے اللہ نے ڈیوٹی لگائی کہ تو اس کے لیے دعا کر. تو جو اللہ نے ہی اس کو مقرر کیا اور وہ جب ہمارے لیے دعا کرتا ہے
تو یقیناً وہ دعا بھی قبول ہوگی، اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ پھر ہماری مغفرت بھی پکی ہو جائے گی۔ تو یہ وضو کا بہت ضروری ہے کہ اچھی طرح وضو کیا جائے۔ تو دوسری حدیث ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے کہ ان رجلا قال للنبی اوصینی، یعنی کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغضب، یعنی تم غصہ نہ کیا کرو۔ یعنی جس شخص سے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بھی چیزیں ہر انسان کو اس کی فطرت کے مطابق اس کو نصیحت کی کہ جس حساب سے وہ آیا ہے، یا جس کا کوئی اس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا اس سے، تو اس شخص کو کہا کہ غصہ نہ کیا کر، کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے ہر انسان کو برائی پہ جتنے برے کام ہوتے ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، وہ سارے غصے میں ہوتے ہیں۔ کسی کو اگر ہم مارتے پیٹتے ہیں، گالا گلوچ ہوتی ہے، سب غصے سے ہوتا ہے۔ شیطان کا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی غلط ہے، کسی کو آپ لوگ قتل کر دیتے ہیں یا کسی کا ظلم کرتے ہیں، وہ سارے غصے میں کرتے ہیں۔ تو انسان کو غصہ آتا ہے، پھر اس پہ شیطان ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا کہ میں کس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، نہ اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے یا کون میرے پاس کھڑا ہوا ہے، اسے قطعی کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں جب غصہ آئے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو غصہ آیا تو آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا پھر اس جگہ سے چلے جائیں۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ لیں اور جا کے وضو کر لیں، وضو کرنے سے بھی غصہ آپ کا چلا جائے گا۔ تو غصہ نہ کیا گیا، غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ غصہ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔